اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس جبریل کے ساتھ قوت دی۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے سرکشی، عناد، تکبر اور انبیاء کی مخالفت کی روش کو اختیار کیا اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، مگر انہوں نے اس کتاب یعنی تورات میں تحریف و تبدیلی کر دی، اس کے احکام کو مخالفت و تعویل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد اور بھی بہت سے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا جو ان کی شریعت کے مطابق حکم دیتے تھے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ مائدہ میں، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور اللہ والے اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر وہ گواہ تھے۔ اسی لیے یہاں فرمایا اور ہم نے اس کے بعد ان کے پیچھے پے در پہ رسول بھیجے، ہم نے ان کے بعد یک کے بعد دیگر پیغمبر بھیجے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم پے در پہ اپنے پیغمبر بھیجتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیج کر انبیاء نبی اسرائیل کا سلسلہ ختم کر دیا، جو تورات سے کچھ مختلف احکام لے کر تشریف لائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلے نشانات یعنی معجزات عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان معجزات سے مراد ان کا مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل کا جانور بنانا، اس میں پھونک مارنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا پرندہ بن جانا، بیماروں کو شفایاب کرنا اور ان پوشیدہ چیزوں کی خبریں دینا جن کو وہ گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا روح القدس یعنی جبریل سے ان کی مدد کرنا۔ یہ تمام معجزات اس بات کی دلیل تھے کہ وہ اللہ کے پاس سے جس شریعت کو لے کر آئے ہیں وہ سچی شریعت ہے، مگر بنی اسرائیل نے ان کی شدید تکذیب کی اور تورات سے کچھ مختلف احکام لانے کی وجہ سے ان سے شدید عناد و حسد کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ آل عمران میں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ حد درجہ بلا سلوک کیا، بعض کی تکذیب کی اور بعض کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، اس لیے کہ وہ ایسے احکام لے کر آئے تھے جو ان کے خواہشات اور آرا کے خلاف ہوتے تھے، اور وہ انہیں احکام تورات کی پابندی کا حکم دیتے جس کی مخالفت کو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، لیکن یہ باتیں انہیں بہت گراں گزرتی تھیں، اس لیے یہ ان کی تکذیب کرتے، بلکہ بسا اوقات ان کے مقدس خون سے ہولی کھیلنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ اسی لیے تو فرمایا کیا پھر جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے تھے، پھر انبیاء کے ایک گروہ کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے تھے، اسی لیے ان کے لیے دعا بھی فرمائی کہ
اے اللہ حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتا رہے۔ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اس بارے میں سورہ شعراء میں ارشاد ہے کہ اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، اس نے آپ کے دل پر القاء کیا ہے تاکہ لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ اور فرمایا روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے رزق اور عمر کو پورا نہ کر لے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق تلاش کرو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبَتْكُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وَفَرِيقًا تَقْتُلْتُمْ اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، کیونکہ اللہ یہاں پر یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ ماضی ہی میں نہیں بلکہ مستقبل میں بھی ان کی یہی روش ہے، کیونکہ انہوں نے زہر اور جادو کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی بھی مذموم کوشش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا تھا، خیبر میں کھایا ہوا زہر آلود لقمہ وقتاً فوقتاً مجھے تکلیف دیتا رہا حتیٰ کہ یہ میری شہرک کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ صدق اللہ العظیم۔